اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں انسان زندگی کیسے گزاریں گے۔ اس ضمن میں قرآن اور حدیث ہمیں کچھ بتاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اہل جنت کے کچھ ذاتی صفات ہوں گے، ان کی ذاتی صفت ہوگی اور ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ آنکھیں قدرتی طور پر ایسی ہوں گی جیسے سرما لگا ہوا ہو۔ سر کے بالوں کے علاوہ سارے جسم پر کہیں بال نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہوں گی۔ ہر شخص کی عمر 30 اور 33 برس کے درمیان ہوگی۔ قد کم و بیش 90 فٹ کے برابر ہوگا۔ اہل جنت ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور صاف ہوں گے، حتیٰ کہ تھوک اور ناک بھی نہیں نکلے گی۔ پسینہ آئے گا لیکن اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اہل جنت ہمیشہ خوش رہیں گے، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی پریشانی کچھ نہیں ہوگی۔ اور اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کوئی موت نہیں آئے گی۔ اور جنتی خواتین کی صفات کا قرآن پاک نے جو بار بار ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنتی عورتیں باحیاء اور شرمیلی ہوں گی، نگاہیں نیچے رکھنے والی ہوں گی، حسن و جمال میں مرجان جیسے موتیوں سے بھی بڑھ کر حسین و جمیل ہوں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جنتی عورت اگر دنیا میں ایک لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو اس کا چہرہ مشرق اور مغرب کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے گا، اور مشرق اور مغرب کے درمیان ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے گا۔ اور جنت میں کوئی شخص غیر شادی شدہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی شخص کنوارا وہاں نہیں ہوگا، تو ہر ایک کی وہاں خاندانی زندگی ہوگی۔ اور جنت میں ہر شخص کی کم از کم 2 بیویاں ہوں گی، زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی ہوں گی۔ اور یہ دونوں بیویاں بنت آدم میں سے ہوں گی، یعنی اولاد آدم سے ہی ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی اور جنس سے انسان کی شادی ہو جائے گی۔ اور دنیا کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دوبارہ پیدا فرمائے گا اور اسی حسن و جمال سے نوازیں گے جو جنت میں پیدا ہونے والی عورتوں یعنی حوروں کا ہوگا۔ ان عورتوں کی نئی پیدائش کے بعد کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ہم ور ہوں گی، باحیا ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، پردے دار ہوں گی، نرم و نازک ہوں گی اور اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والیاں ہوں گی۔ جنتی لوگ جنت میں اپنے اپنے محلات میں اپنی عورتوں کے ہمراہ گھنے اور ٹھنڈے سایوں میں بہتی نہروں کے کنارے سونے، چاندی اور موتیوں سے آراستہ مسندوں پر بیٹھ کر آپس میں خوش ہو کر گفتگو کیا کریں گے۔ اور جنتی کھانے کھائیں گے، پئیں گے۔ ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے ان کی خواتین کو زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ جو خواتین ان کی دنیا میں کھانے پینے کے لیے زحمت کیا کرتی تھی، جنت میں ایسی کوئی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر سکون اور آرام ہوگا اور بڑے اشاش بشاش بالکل چاق و چوبند غلام ان کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ بس آپ حکم کریں گے اور وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اور ایک ہی خاندان کے لوگ جیسے دادا دادی، نانا نانی، بیٹے بیٹیاں، والدین پوتے پوتیاں، اگرچہ ان کے درجات میں فرق ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے درجات بلند کر کے سب کو آپس میں اکٹھا کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر رحمت ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کی سب سے پہلی دعوت مچھلی کے جگر یعنی کلیجی سے کرائی جائے گی اور دوسری دعوت بیل کے گوشت سے کرائی جائے گی۔ مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ ہر طرح کے لذیذ پھل جن میں انگور، انار، کھجور اور کیلے کا ان کا تو باضابطہ قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ دیے جائیں گے۔ اور ہر طرح کے لذیذ اور خوشبودار مشروبات جن میں شہد ہے، دودھ ہے، آب کوثر ہے اور کافور کی ملاوٹ والا پانی ہے۔ ماشاءاللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی جنت میں نعمتوں کی انتہا ہوگی۔ اور اہل جنت کی خدمت تواضع کے لیے سونے چاندی کے برتنوں میں یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح کھانے اور پینے کی جو چیزیں ہوں گی یہ کبھی خراب نہیں ہوں گی، ہمیشہ ایسے ہوگی جیسے ابھی ابھی یہ تازہ بنی ہے۔ اور جنت میں نہ کوئی بوجھل پن، نہ کوئی بھاری پن،
نہ کوئی معدے کی پرابلم، اور اگر کوئی پھل کھانا چاہے تو وہاں توڑنے کی ضرورت نہیں، خود بخود سامنے آ جائے گا۔ کسی پرندے کا گوشت اگر کھانا کو دل چاہتا ہے تو آنن فانن تیار ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اور جنت کی جو نعمتیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، ان کے چھن جانے کا کبھی ڈر اور امکان نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان میں کبھی کمی کی جاتی ہے، اور نہ یہ کبھی ختم ہوتی ہے، اور نہ کسی موسم کا اعتبار کیا جائے گا کہ فلاں چیز فلاں موسم میں ملے گی، اور نہ ہی جنتی کو کسی قسم کی کوئی اجازت لینی پڑے گی، جو چاہے گا وہی سامنے آ جائے گا۔ اور اسی طرح ہی سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کی نعمتوں کا سلسلہ نہ تو ختم ہونے والا ہے اور نہ ہی اسے روکا جائے گا، اور ہر جنتی کو وسیع و عریض زمین دی جائے گی، باغات اور محلات دیے جائیں گے، ان کی اپنی ہی سلطنت ہوگی۔ یہ باغات سونے کے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین کے ہوں گے، اور جو عام لوگ ہوں گے اور ہوں گے جنتی نیک لوگ، ان کو بھی دو دو باغات دیے جائیں گے، اور وہ چاندی کے ہوں گے۔ اور جنت میں ایک ایک محل کی چوڑائی 60 میل کی ہوگی، اور جنت کی نہروں میں سے ایک چھوٹی نہر ہر محل کی طرف آ رہی ہوگی، اور جنت کو اس ریشم سے کہیں زیادہ قیمتی ریشم پہننے کے لیے وہاں دیا جائے گا جو یہاں دنیا پر موجود ہے، اور اس کپڑے کے علاوہ بھی زرق برق بڑے کمال کے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ دیے جائیں گے۔ مختصراً میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جنت میں جو عورتوں کو سر کا دوپٹہ دیا جائے گا یہ دنیا کی سونا چاندی اور تمام اشیاء اور ساری دنیا کی دولت سے مہنگا ہوگا، باقی آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ اس لیے سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہے شان اہل جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ جنت اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اہل جنت میں اللہ کے محبوب کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک فرما دیں، بہت شکریہ۔